علی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضوی المعروف نگیو، مہمان خصوصی علی جناب. آئے ہم جانتے ہیں آج پوری روح سرزمین پہ عراق نہ محفوظ ہے، وجہ یوم قدس کی خاموشی ہے. آج سیریا غیر محفوظ ہے، وجہ یوم قدس پہ جہاں قبلہ اول کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے چھین دیا گیا. یہ بے غیرت قوم صرف یہ سمجھ کے کہ خمینی شیعوں کا لیڈر ہے، اس وقت سمجھ کے، بلکہ اس کو قرآن کی پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھ کر خاموش اور چپ رہنے کی وجہ آج یہ سب کچھ ہے. آج ہم یہی کہتے ہیں ارے ایران لٹ رہا ہے تو ایرانیوں کو مبارک، غزہ لٹ رہا ہے غزہ والوں کو مبارک، فلسطین لٹ رہا ہے فلسطینیوں کو مبارک. اسی آنچ نے آج ہندوستان میں یہ وبا، یہ بوال لایا ہے. آج کس طریقے کے ساتھ اسی گاندھی کے مملکت میں مسلمانوں کی آبرو اور عزت کو پار پار کر رہے ہیں. کیسے پیغمبر اکرم کی عظمت کو ہماری آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے ہم میں سے ایک لائن کو اٹھا کے قرآن مجید کی توہین کرا رہا ہے. یہ سب کی وجہ کچھ پر خاموشی ہے. آج بھی سمجھو یوتی ناریان سنگھ آنند کی شیپ میں، ملعون وسیم کی شکل میں، جہاں ایک رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، قرآن مجید کی توہین. ہم اور آپ اسی کشمکش ہے، یہ شیعہ ہے یا یہ. اے عزیزان ملت، جب تک تم خاموش رہو گے لگا. تب زینب اولیاء نے کہا اے کوفیو، یہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ مگرمچھ کی آنسو ہے. تم کربلا میں جب میرے بھیا کو 3 روز بھوکا پیاسا لعین یزید نے کربلا کے میدان میں شہید کیا، اے اہل کوفی تم خاموش ہو کر کوفے میں رہے تھے. تم کربلا میں جب آنا ہوا، یزید کو جرت ہوا، 2 امام کو شہید کر دیا، تو بھی اس جرم میں شامل ہے. یہ بہت بڑا ایکسپوز کیا تھا. زینب اولیاء جس طرف دنیا کی نگاہ نہیں جا رہا تھا، دنیا کی کنسنٹریشن، دنیا کی نگاہ فقط یزید اور شمر لعین پہ تھا. یزید ظالم ہے، شمر لعین قاتل، بس ان 2 کو. یہ زینب اولیاء کی بصیرت تھی جس نے تیسرا طبقہ جو خاموش ساقط طبقہ جو خاموش رہا تھا، جو اپنا بے قصور سمجھ کے بیٹھا تھا، ان کا بھی چہرے سے نقاب اتار کے دنیا کے سامنے بتا دیا سب سے بڑا جو جرم کیا ہے. اے اہل کوفہ، تم نے اپنی اولاد کو ایک کمسنی میں بورڈنگ اسکول بھیجو. اردو تو اسکول چیزر گھر ٹیک کر سے جاتا 1 لاکھ روپے سالانہ کھیچا پھو آئیڈیل بھی روچا. یہ امید رکھتے ہو تم رینٹل آدمی سے. آپ کو نہیں معلوم ہے اس بچے کے ساتھ سوشل فزیکل کیا اسالٹ ہوتا ہے. وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا. وہاں پہ اس کے ساتھ جسمانی کیا ظلم و ستم ہوتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تم اپنی بچیوں کو دوسرے کے گھر میں بیچتے ہو، تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی لیڈر اس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا کوئی علماء کرام نے اس سوشل ایشوز کو اٹھایا ہے؟ اے برادران عزت، خدا کی قسم یہی موضوع تھا، خاموشی. خاموشی قدس کا آج یہ باعث بنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کس قدر ہماری مقدسات کی حرمت کو پامال کر رہا ہے؟ وجہ فقط یہی ہے کہ ہم خاموش رہا. اے برادران عزت، اے میری ماں ایرانی، یہ فقط نہ فقط اسلامی بلکہ انسانیت کا ہے، کیونکہ دھرم سے پہلے، مذہب سے پہلے انسانیت پہلے آتی ہے. یہ انسانیت، اگر کوئی لوٹ رہا ہے، کسی کی عزت و آبرو لوٹ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، ہم اس کا حسب نسب مذہب نہیں پوچھیں گے، بلکہ ہماری غیرت یہ پوچھے گا یہ انسان ہے، انسان کی مدد کرنی چاہیے. ایام مجلس، ایام شہادت چل رہا ہے. امیر المومنین مہنی کا حکم نہیں، یہ ایرانی حکم نہیں، یہ کسی علماء کا حکم نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے، یہ ہمارے ائمہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے. تو ہمیں اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے تا قیامت تک جہاں کہیں بھی مظلومین کی بے حرمتی ہو رہا ہو یا ان مستضعفین کو کچلا جا رہا ہو، ہمیں ڈھال بن کر، ہمیں شیل بن کر ان کے سامنے قیام کرنا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھوکے پیاسے تو تھے مگر ان کے اندر ایک الگ قوت تھی، وہ قوت ہمارے اندر نہیں. آپ روزہ بیٹھے ہیں، سبھی ہے نا. آپ ایک دن کے روزے میں جب ہوتے ہیں تو شام کے ٹائم جو پیاس تڑپاتی ہے
मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जो बिस्तर पे लेटे उठे और फिर नमाज पढ़े फिर सो जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मजदूर की बात कर रहा हूं। उस मजदूर से पूछ, दिन भर जब वो अपना पसीना बहाकर मेहनत करके रोजा रखता है, फिर शाम के वक्त जो प्यास तड़पाती है, उससे पूछ, क्या तुझे ये प्यास करबला की याद नहीं दिलाती है? करबला के नाम पर अपनी जान देने वालों, हुसैन के नाम पर जमा होने वालों, 10 दिन मुहर्रम के दिन मनाने का नाम हुसैनी नहीं है, पूरा साल हुसैनियत मना लो, इसे कहते हैं हुसैन। 10 दिन कोई जलसा जुलूस करे या यौम कुदूस एक दिन, हम एक दिन का इत्तिहाद नहीं चाहते हैं, हम पूरी जिंदगी का इत्तिहाद चाहते हैं। आप एक दिन जुलूस में आए, बहने भाई सब आके जमा हुए ना, इसे इत्तिहाद नहीं कहते। आप जरा कभी प्यास को महसूस कीजिए। एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है महसूस करना, एक होता है बस सिर्फ देखना, एक होता है इस पर उतर जाना, एक होता है बस बोलना, एक होता है वो करके दिखाना। प्यास शाम के उस मजदूर से पूछ, वो सबसे पहले कहता है आज खुरमा न दो, आज दूध न दो, आज चावल न दो, आज सामने रोटी न दो। पूछा जाए भाई क्या दो है, कह रहे आज सबसे पहले पानी का गिलास दो, आज सबसे पहले पानी का गिलास दो, आज सबसे पहले मुझे पानी का गिलास दो। पूछा जाए क्यों, कहां शिद्दत है, प्यास तड़पा रही है, उससे पूछ भाई जान, एक दिन का रोजा, वो भी पूरे 24 घंटे का नहीं, चरगंजू के रोजे ने तुझे इतना तड़पाया है, तुझे याद नहीं करबला के मैदान में कितने तड़पे होंगे। हम भूल गए उनके एहसान। अब मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, आखिरी सवाल इस उम्मत पे छोड़ना चाहता हूं। ये जो उम्मत इत्तिहाद की बात कर रही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं नबी के कलिमा गो से बात कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं हजरत अगर ज्यादा वक्त हुआ तो। कहते हैं ना क्या बोलते, मैं कुछ देकर जाना चाहता हूं। अब सवाल कीजिए, आप अपने अंदर सोचिए, हम मर तो गए, हशर में हुजूर के सामने होंगे, तुम्हारा भी हिसाब होगा, मेरा भी हिसाब होगा, हमारे स्टेज पर बैठे हुए ये रहबरों का भी हिसाब होगा। कोई नहीं बचेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा तक जब नबियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो हम और आपकी क्या बात है। और हर नबी अपनी अपनी उम्मत संभालेगा, मेरा नबी सबकी उम्मत संभालेगा। कोई आदम के पास, कोई ईसा के पास, कोई यहया के पास, कोई जकरिया के पास, कोई यूनुस के पास, कोई शीस के पास, कोई कहीं जाएगा, सब कहेंगे इरहबू इला गैरी, तो हम जानते ही नहीं है तुम्हें, कहीं और जाओ, आज अपनी पड़ी है। सिर्फ एक कहेगा वहां, लोगो अना लहा अना लहा अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं।